बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान शदीद जंग चल रही है। इसराइल के जंगी जहाज मुसलसल ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमले कर रहे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के अंदर ईरान की सिपाही पासदारान इनकिलाब के कई अड्डों पर, कई मकामात पर, तनसीबात पर बमबारी का ऐलान किया है, जबकि ईरान के दीगर शहरों में वाक़े ईरान की फौज के अड्डों को भी टारगेट किया जा रहा है। मेरे सामने इस वक्त जो ताज़ा तरीन आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, इसराइली मीडिया पर बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 500 से ज़ायद मकामात पर इसराइल ने ईरान के अंदर बमबारी की है और 1200 से ज़ायद जो मिसाइल्स हैं वो निशाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। जबकि इसराइली मीडिया यह भी दावा कर रहा है कि अमेरिका ने भी 900 से ज़ायद मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और 900 से ज़ायद बार बमबारी की है। यानी आप यूं समझें कि पिछले 24 घंटों में इतनी शदीद बमबारी हुई है जितनी अफगानिस्तान या इराक पर नहीं हुई थी। ये ईरान के अंदर ज्यादातर उन जगहों पर हो रही है जो कि मिलिट्री साइट्स हैं, जहां पर मिसाइलों की साइट्स हैं या जहां पर फौज की छावनियां हैं। चुनांचे इसराइली मीडिया पर एक और दावा भी आज नशर किया गया है कि जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में अब तक 40 बड़े कमांडर्स और जनरल्स ईरान के मार दिए गए हैं, सुप्रीम लीडर भी उनमें शामिल हैं। यह इसराइली मीडिया का दावा और क्लेम है। नाज़रीन किराम, अमेरिका ने मुख्तलिफ जगहों से ईरान पर मिसाइल मुख्तलिफ अंदाज से मारना शुरू कर रखे हैं। मुसलसल ईरान पर बमबारी हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान की, ईरान क्या कर रहा है? ईरान भी इसराइली हमलों का जवाब दे रहा है, रिटेलिएशन कर रहा है। चुनांचे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त ये शाम का वक्त है, शाम के 5-6 बजे का ये वक्त है और इस वक्त जो मेरे सामने ताज़ा तरीन आदाद शुमार आ रहे हैं उनमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के मुख्तलिफ अड्डों पर जो मिडिल ईस्ट में हैं उन पर ईरान बमबारी कर रहा है। अमेरिका के जो मुख्तलिफ अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पर ईरान बमबारी कर रहा है और अब तक 1000 से ज्यादा जो मिसाइल्स हैं वो ईरान ने दागे हैं या इस्तेमाल किए हैं। ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। मैं आपको फिगर भी बता देता हूं कि कहां कहां पर किस किस तरह से हमले किए हैं। इसराइल पर अब तक ईरान ने 24 घंटों में 200 से ज्यादा मिसाइल मारे हैं और 12 से 30 के दरमियान ड्रोन्स दागे हैं। उर्दन पर 13 मिसाइल बैलिस्टिक फायर किए हैं। 36 से ज्यादा ड्रोन तैयारों से उर्दन पर हमला किया है। यूएई सबसे ज्यादा इसराइल के बाद निशाना बना है ईरानी मिसाइलों से और ड्रोन से, जहां 140 मिसाइल मारे गए, 270 से ज्यादा ड्रोन से यूनाइटेड अरब एमिरेट पर हमला किया गया है। सबसे ज्यादा इसराइल के बाद इस मुल्क पर ईरान ने हमला किया है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट है। वहीं पर सीआईए का हेडक्वार्टर था जिसको टारगेट किया गया, जो इसराइली मीडिया बता रहा है। और इस वक्त भी वहां की पोर्ट्स और बंदरगाहों पर हमले हो रहे हैं यूएई के अंदर। यूनाइटेड अरब एमिरेट की वजीर है खातून रीम अल हाशमी। उसने कहा ईरान के पास अब मौका है, या तो वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छा सलूक करे, वरना हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो जाएगा और फिर हम ईरान के खिलाफ अपना दिफा करना जानते हैं। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट पहला अरब मुल्क है, खलीजी मुल्क है, जिसने ईरान के खिलाफ जंग का तवल बजाया है। बहरीन दूसरा अरब मुल्क है जहां अमरीकी अड्डे थे, जिसमें 45 मिसाइल फायर किए हैं ईरान ने, वहां पर 9 से 15 के दरमियान ड्रोन मारे हैं। तीसरा मुल्क कतर है जहां पर सबसे ज्यादा मिसाइल मारे हैं ईरान ने, 66 मिसाइल मारे, 20 से ज्यादा ड्रोन मारे हैं। इसके अलावा इराक के अंदर भी कई मकामात पर 7 से 10 मिसाइल मारे हैं और दर्जनों ड्रोन तैयारों से हमला किया गया है। कुवैत में भी मुतअद्दिद मिसाइल मारे हैं और कई ड्रोन्स दागे गए हैं, जबकि सबसे कम सऊदी अरब में 2 या 5 के दरमियान ड्रोन्स या मिसाइल दागे गए थे। ये अब तक की रिपोर्ट है। और आज जो सबसे बड़ी खबर सामने आती है वो ये है कि ईरान ने कब्रस में, साइप्रस में, यूनान की मिल्कियत वाला या यूनान के मातहत जो कब्रस है वहां पर बरतानवी फौजी अड्डे पर भी मिसाइल मारे हैं। दी टेलीग्राफ बरतानवी मीडिया है, उसने दावा किया कि बरतानवी फौज ने ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों को, फौजी अड्डे की तरफ आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, पकड़ा है और गिराया है। कहा जाता है साइप्रस के अंदर, कब्रस के अंदर इसराइली रहते हैं और इसराइली वहां आबाद हैं और इसराइल के जो जंग की वजह से इसराइल के ऑफिशियल भी वहां गए हुए हैं। सारे जहाजों को निकालकर इसराइल से यूनान भेजा गया है क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीब है और इसराइल का इत्तेहादी है। तो इससे ये बात मालूम हो रही है कि जहां अमेरिका और इसराइल के हमले ईरान पर हो रहे हैं, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाइयां इसराइल के अंदर भी कर रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त ये शाम का वक्त है और मुख्तलिफ इसराइली मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि जैसे हेरिटेज ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि 400 बिल्डिंग्स तल अवीव के अंदर, ये इसराइल के अंदर ईरानी मिसाइलों से मुतासर हुई हैं। जबकि इसराइल का ऑफिशियल मौकफ यह है कि 2 शहरी मारे गए हैं जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हेरिटेज कह रहा है कि 400 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में जख्मियों के तौर पर लाया गया है, जिसका मतलब यह है कि ईरानी मिसाइल
اسرائیل کے اندر بھی امپیکٹ ڈال رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے خلیجی ممالک کی تو یعنی ٹوٹل جو میزائل مارے ہیں وہ 1000 کے لگ بھگ ہیں۔ ایران نے 1000 کے لگ بھگ میزائلز یا ڈرونز وغیرہ اب تک 24 گھنٹوں میں یا پچھلے 30-32 گھنٹوں میں لانچ کیے ہیں، اور ایران یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا پرانا سٹاک پائل تھا، پرانا ذخیرہ تھا، اصل تو ہمارے پاس میزائل اب بھی موجود ہیں جو ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیے ہیں۔ اب ایران کے اندر ایک تو نئی قیادت کا بحران پیدا ہوا جو حل کر لیا گیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ایران کی جو عدل و انصاف کے وزیر ہیں، EG ان کا نام ہے، اور اسی طرح سے ایک اور جو شخص ہیں جو فقیہ کے طور پر عبوری کونسل میں شامل ہوئے، یعنی 3 لوگ ایران کے موجودہ نظام کو چلائیں گے، صدر مسعود پزشکیان اور جو ایران کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس کے جو چیف ہیں وہ، اور اسی طرح سے ایک فقیہ کے طور پر نئے رکن کو عبوری کونسل میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ 3 لوگ جب تک کہ خبرگان مجلس جو کہ ایران کی ٹاپ شورا ہے جو نئے سپریم لیڈر کو منتخب کرتی ہے، جب تک کہ وہ نیا سپریم لیڈر منتخب نہیں کر لیتی ہے تب تک یہ 3 لوگ پورے ایران کا نظام چلائیں گے، یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ مارے گئے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں، ان کے بارے میں اطلاعات یہی ہیں۔ البتہ جو ایران کے نئے سپاہ پاسداران کے کمانڈر ہیں ان کی نامزدگی سامنے آ رہی ہے، جن کا نام جنرل احمد وحیدی بتایا گیا ہے۔ ماضی میں ان پر مختلف طرح کے الزامات بھی لگتے رہے لیکن ان کو نئے کمانڈر کے طور پر لگا دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ایران کے نئے آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کی جگہ بھی تعینات ہو چکے ہیں، اور دیگر کمانڈرز جو اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے وہ ان کی جگہ لی جا چکی ہے۔ اور اب جو ایک خطرناک مرحلہ جنگ کا شروع ہوا ہے وہ سمندر کے اندر تیل کے جہازوں کو نشانہ بنانا ہے۔ میرے سامنے اس وقت تازہ ترین خبر ہے، برطانیہ اور دیگر انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ میرے سامنے موجود ہے کہ سمندر کے اندر پہلا آئل ٹینکر اسکائی لائٹ کے نام سے تھا جس کو ڈرون مارا گیا اور وہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے، اور اس پر عملہ کافی زخمی ہوا اور کچھ کو نکال لیا گیا ہے، اور باقاعدہ تصاویر اور مختلف طرح کی جو رپورٹ ہیں رائٹرز اور باقی میڈیا نے نشر کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دبئی کے اندر جبل علی پورٹ ہے جو کہ انتہائی اہم ایک بندرگاہ ہے، اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور دکم پورٹ ہے سلطنت عمان میں، اس کو نشانہ بنایا ہے۔ یعنی ایران اپنے میزائلوں سے خلیج ممالک کی جو اکانومی ہے جس پر امریکہ اور یورپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب ایران کا جو خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات یا اڈوں کو، مراکز کو نشانہ بنانا، اس سے خلیج اور ایران کے درمیان ایک شدید تناؤ اور کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ چنانچہ اب تک کسی بھی عرب ملک نے، کسی بھی مشرق وسطیٰ کے پڑوسی ملک نے سوائے ترکی کے، پاکستان کے، کسی ملک نے ایران پر حملے کی مذمت نہیں کی، نہ یعنی اسرائیل اور امریکہ کی جو جاریت ہے ایران کے اوپر، اس کی مذمت کسی خلیجی ملک یا عرب ملکوں کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ البتہ تمام ملکوں نے، جیسے قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، ان سب نے مل کر کہا کہ ایران تم نے ہم پر حملہ کیوں کیا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ ہم نے آپ پر حملہ نہیں کیا بلکہ امریکی اڈوں پر، امریکی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ کئی بڑے عالمی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اگرچہ اسرائیل اور امریکہ سے جنگ شروع کی ہے لیکن جو ان ملکوں میں حملے کیے ہیں اس سے اب تناؤ خلیجی ممالک کے ساتھ ایران کا بڑھ جائے گا اور مستقبل میں بہت نقصان ہوگا۔ UAE کے اندر جو ابو ظہبی ایئرپورٹ تھا اس پر بھی ڈرون جا کر لگے جس میں کچھ لوگوں کے مارے جانے کی اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آئی ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے بعد UAE سب سے بڑا ملک ہے جو ان حملوں سے متاثر ہوا ہے۔ ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کو کیسے نشانہ بنایا گیا۔ باقاعدہ اسرائیلی میڈیا نے تو ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایران کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو 30 سے زائد بم گرائے گئے زمین کو پھاڑنے والے وہ دکھائے گئے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دراصل موساد کا کوئی ایجنٹ تھا جو وہاں پر موجود تھا جس نے بروقت اسرائیل کو اطلاع دی کہ سپریم لیڈر کی ماتحتی میں کوئی اجلاس ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے دھوکہ دیا، امریکہ نے دھوکہ دیا، موقع کا انتظار کیا، اور جیسے ہی ان کو موقع ملا کہ سپریم لیڈر اپنے دفتر میں آ رہے ہیں اور ملٹری کمانڈر سے ایک میٹنگ کر رہے ہیں تو اس وقت ان پر حملہ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت حساس آپریشن بتایا گیا جس میں اندر سے بھی کوئی لوگ استعمال ہوئے ہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیا اور خود ایران کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ اب آج کی ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے پہلی بار فتح نامی جو میزائل ہے اس کا استعمال کیا ہے، اور یہ جو فتح نامی میزائل ہے یہ اسرائیل کے اوپر داغا گیا ہے جو کہ ہائپرسونک میزائل ہے۔ اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اسرائیل کو اور امریکہ کو کئی ایئر ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹر میزائل داغنے پڑتے ہیں، اور جتنی مقدار میں ایران نے میزائل مارے ہیں اگر اسی مقدار سے ایران میزائل مارتا رہا تو اگلے 3 سے 4 دنوں میں اسرائیل اور امریکہ کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ختم ہو جائے گا۔ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے کیونکہ تبھی تو خلیجی ممالک میں تباہی ہوئی ہے ایرانی میزائلوں سے اور ڈرون سے۔ دوسری طرف ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان شامل ہے، سامنے آتا ہے کہ صدر پزشکیان نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، سپریم لیڈر کو جو نشانہ بنایا گیا ہے
یہ ریڈ لائن تھی جس کو کراس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر علی خامنہئی کی حمایت میں پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بالخصوص اسلام آباد، لاہور اور کراچی وغیرہ کے اندر شدید احتجاج رپورٹ ہوا ہے اور امن و امان کی صورتحال کافی متاثر ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے حکومتی اداروں نے کہا ہے کہ ہم بھی ایران کے اندر ہونے والے حملے میں غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن ہم ملک کی سیکورٹی صورتحال کو خراب کرنے نہیں دیں گے۔ بعض اطلاعات کے مطابق مختلف امریکی قونصل خانوں کی طرف ایک پرتشدد جو ہجوم تھا وہ بڑھتا ہوا نظر آیا ہے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ عراق کے اندر جو امریکی ایمبیسی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو عراقی مشتعل عوام نے ٹارگٹ کیا ہے، اور مختلف ملکوں میں امریکہ اور اسرائیل کی ایمبیسیز پہلے ہی خالی تھیں تو ان کی سیکورٹی وغیرہ کو مزید ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ کی طرف سے آج اعلان ہوا ہے کہ برطانیہ بھی امریکہ کے ساتھ مل کر فضا میں مشرق وسطیٰ میں آپریشن میں شامل ہے اور اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ ایک بہت بڑے مرجع ہیں ایران کے اندر، بتایا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے جہاد کا فتویٰ صادر کیا گیا ہے، یعنی ایران کی 9 کروڑ جو عوام ہے جو آج سڑکوں پر نکلی، جیسے عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تہران کے اندر بدستور موجود ہے، مشہد کے اندر مختلف جگہوں پر بھی موجود ہے، اور پوری ایرانی قوم جو ہے وہ سپریم لیڈر کے خلاف جو امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے اس کا انتقام لینے کے لیے بپری ہوئی ہے۔ تو آج یہ فتویٰ بھی آ گیا ہے جس سے کشیدگی اور ٹینشن اور بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر علی خامنہئی کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو تابوت میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سپریم لیڈر علی خامنہئی کا جنازہ کئی دن تک جاری رہے گا تاکہ دنیا بھر سے جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اس میں شریک ہو سکے۔